وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا میرے دوستو بھائیو عزیزو، آج بڑی خوشی کا مقام ہے اور بڑی بابرکت مجلس کا انعقاد ہے، اور حضرت قاری صاحب، سنانے والے، سامنے پیچھے کھڑے، ان سب کے لیے ہم سے زیادہ خوشی کا مقام ہے، اس لیے کہ خوشی کا احساس سننے والوں سے زیادہ سنانے والوں کو ہوتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اصل سنانے والے کی ساری قربانی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ رب تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کی عنایت سے، اللہ جل شانہ کے چاہنے سے ہوتا ہے کہ انہوں نے صرف پڑھنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ ہر رکعت کے اندر کہاں پر ختم کرنا ہے، پھر اگلی رکعت کہاں سے شروع کرنی ہے، رکعت کا حساب بھی رکھنا ہے، کتنی رکعت ہوئی ہیں یہ بھی دیکھنا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ پڑھنے والے کو ایک ایک چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ سننے والے تو پیچھے کھڑے ہیں، بعض اس میں سے ایسے ہیں جو چہل قدمی بھی کر رہے ہیں، کچھ پانی پینے جا رہے ہیں، کچھ پھر آ رہے ہیں، لیکن جو سنانے والا ہے وہ پورا مستقل مزاجی کے ساتھ اول سے آخر تک جو ہے وہ مصلی کے اوپر کھڑا رہتا ہے۔ لہٰذا بہت بڑی رب تعالیٰ کی یہ توفیق ہے، اس لیے کہ یہ قرآن اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، فرمایا کہ ایک ایسی ذات کا کلام ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اس کو پہاڑوں کے اوپر تو اتارتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے آسان کر دیا، اور میں نے ایک پہلے موقع پر بھی عرض کیا تھا، حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ سے جب کسی نے یہ سوال کیا، میں اس واقعے کو دوبارہ دہراتا ہوں ایمان کی تازگی کے لیے، فرمایا کہ حضرت اللہ تو قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ایسا ہے کہ میں پہاڑوں پہ اتارتا تو پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکتے، تو یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ 7 سال کا بچہ وہ بھی حفظ کر لیتا ہے، 70 سال کا بوڑھا وہ بھی حفظ کر لیتا ہے، چھوٹا بچہ اس کو دل کے اندر، سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے، حالانکہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ یہ اتنا عظیم الشان ہے کہ پہاڑ بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو بڑوں کی بڑی باتیں ہیں، اس لیے ہمیں اپنے بڑوں کے اوپر فخر ہے، اللہ نے ان کو جبال العلم بنایا، علم کے پہاڑ بنایا، اللہ نے ان پر قرآن اور سنت کو کھول دیا، اس لیے حضرت نے عجیب جواب ارشاد فرمایا دیکھو اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ قرآن براہ راست انسانوں کے اوپر نہیں اتارا ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس قرآن کو اپنے محبوب کے سینے کے اوپر اتارا ہے۔ قرآن سیدھا امتیوں کو نہیں ملا ہے، قرآن اوپر سے آیا، میرے نبی کے سینے کے اوپر جو ہے اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا ہے۔ تو حضرت نے بڑی عجیب بات فرمایا دیکھو ایک روشنی سورج کی ہے، ایک روشنی چاند کی ہے، سورج کی روشنی ذاتی ہے، چاند کی روشنی ذاتی نہیں ہے، سورج کی روشنی میں تپش ہے، چاند کی روشنی میں ٹھنڈک ہے،
سورج کی روشنی، یہ چاند کی جو روشنی ہے یہ حقیقت کے اندر چاند کی نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی ہے جو چاند سے ہو کر پھر دنیا کی طرف آتی ہے۔ تو سورج کی روشنی گرم تپش والی ہے، لیکن یہ تپش والی روشنی جب چاند پر پڑتی ہے پھر چاند سے دوبارہ نیچے زمین کی طرف آتی ہے تو وہ گرم روشنی جو ہے، وہ جو حرارت ہے چاند سے جب ہو کر آتی ہے تو اللہ اس کو ٹھنڈک میں بدل دیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ قرآن ایسی ہی تھا، اگر اللہ اس کو براہ راست نازل کرتا، کوئی پہاڑ تو کیا، انسان تو کیا، دنیا کا کوئی پہاڑ بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس قرآن کو اپنے محبوب کے سینے پر اتارا۔ محبوب کے سینے سے ہو کر جب یہ انسانوں تک پہنچا تو جب رب سے یہ کلام نکلا، اس کی مثال سورج کی روشنی کی تپش جیسی تھی جس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور میرے نبی کے سینے کی مثال چاند کی طرح ہے، جس طرح سورج کی روشنی چاند پر پڑی پھر ٹھنڈی ہو کر آئی، اسی طرح رب کا قرآن نبی کے سینے پر آیا، پھر اس سینے نے اس کو اٹھایا، پھر اس کی برکت سے اللہ نے امت کے لیے آسان فرما دیا۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی طرف سے عنایت ہے، یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے اپنے کلام کو آسان فرما دیا۔ اس سے پہلے جتنی کلام آئے ہیں اللہ نے اس امت کے صرف نبی کو حافظ بنایا ہوتا تھا، نبی کے علاوہ کسی امتی کو اپنی کتاب کا حافظ نہیں بنایا۔ جتنی کتابیں اللہ نے اتاری ہیں نبی صرف حافظ ہوتا تھا، امتی حافظ نہیں ہوتے تھے، اور اللہ نے اس امت کے اندر بچے بچے کو قرآن کا حافظ بنا دیا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت فرمانی تھی، اور قرآن کی حفاظت اللہ رب العزت نے ایسے ہی فرمائی، اس لیے ساری دنیا کو کفر مل جائے، ساری دنیا سے کتابوں کو مٹا دے، صفات کو مٹا دے، قرآن کو اٹھائے، وہ ظالم سمجھتے ہیں کہ ہم سال میں 10 قرآن 20 قرآن 1000 قرآن نعوذ باللہ آگ میں جلا کر قرآن کو ختم کر دیں گے۔ ان ظالموں کو یہ پتہ نہیں ہے 10,000 بھی قرآن اگر نعوذ باللہ جلا دو تو ایک سال کے اندر اللہ لاکھوں حفاظ اور پیدا فرما دیتے۔ لہٰذا صفات تو جل جائیں گے لیکن اس سینے کے اوپر جو لکھ دیا گیا یہ کبھی مٹ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو ہے قرآن کی حفاظت فرمائی، اور اللہ قرآن کی بھی حفاظت فرمائے گا، قرآن والوں کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ جس جگہ جس مجلس جس بلڈنگ جس عمارت کے اندر قرآن کی تلاوت ہوگی اللہ اس عمارت کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ اور یہ تو کئی دفعہ اب اللہ دکھا بھی چکا ہے آپ کے سامنے، ایسے آج کل تو سوشل میڈیا ہے، دنیا کو گلوبل ولیج کہتے ہیں، ایک مختصر جو ہے نا گاؤں بن چکا ہے، ایک مشرق کی خبر مغرب کے اندر 1 سیکنڈ کے اندر پہنچ جاتی۔ آج تو جو ہے ایسی چیزیں مشاہدہ بھی ہو چکی ہیں کہ کتنی ایسی جگہ تھی جہاں پر آگ لگی، اس آگ نے سارے گھر کو جلا دیا، دکان کو جلا دیا، مکان کو جلا دیا، لیکن اس مکان دکان کے اندر پڑے ہوئے قرآن کو جو آگ نے نہیں جلایا۔ اللہ دنیا میں دکھا رہا ہے، اللہ جس طرح اس قرآن کے صفات کی حفاظت فرما رہے ہیں، تو میرے بھائیو اللہ بتانا یہ چاہتا ہے جس سینے میں قرآن ہوگا اللہ اس سینے کو بھی آگ سے بچائے گا۔ لہٰذا دلوں کے اندر جو ہے قرآن کی محبت ہو اور قرآن والوں کی محبت ہو، یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، اور ایک بہت بڑی ساری دنیا کی دولت، ساری دنیا کا خزانہ ایک طرف ہو جائے، لیکن میں کہتا ہوں ایک باپ کے لیے یہ منظر ساری دولتوں سے اعلیٰ ہوتا ہے کہ جب وہ آئے اور اس کا بیٹا مصلی پر قرآن سنا رہا، جب وہ مسجد میں داخل ہو اس کا بیٹا ممبر پر بیان کر رہا ہو۔ یہ ایک باپ کے لیے اس سے بڑی سعادت، اس سے بڑی نعمت، اس سے زیادہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے گزارش یہ ہے اپنی اولادوں کو صرف کمانے کی مشینیں نہ بناؤ، اپنی اولادوں کو صرف پیسے جمع کرنے کی مشینیں نہ بناؤ، اپنی اولادوں کو صرف ATM مشین نہ بناؤ، اپنے اولادوں کو نیکیوں کا خزانہ، نیکیاں جمع کرنے کی مشین بناؤ۔ روضۃ الریاحین اس کے اندر جو ہے واقعہ لکھا ہوا، فرمایا کہ ایک اللہ والے نے خواب کے اندر دیکھا ایک قبرستان کے اندر لوگ جو ہے نا جی وہ اٹھ کے آ رہے ہیں، ایک تقسیم کرنے والا اس نے جو ہے نا جیسے جیسے بند شاپر ہوتے ہیں ایک ایک آ رہا ہے، ایک ایک روح آ رہی ہے اور اس کو شاپر تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ ایک بندے کو دیکھا انتہائی پراگندہ برے حالت کے اندر رو دو
اس نے جو ہے پہلے پوچھا یہ تقسیم کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ نیکیاں ہیں، یہ وہ صدقات ہیں، یہ وہ ایصال ثواب ہے جو ان کے پیچھے رہنے والوں نے ان کے لیے بھیجے ہوئے ہیں، اور آج یہ اس کو وصول کر رہے ہیں۔ کہا یہ ایک کیوں رو رہا ہے؟ تو کیوں رو رہا ہے؟ تجھے کیا ہوا؟ کہا 9 سال ہو گئے ہیں میرے پیچھے اولادوں نے، میرے پیچھے جو رہنے والے ہیں 9 سالوں سے میرے لیے کوئی چیز ایصال ثواب نہیں کی ہے، ایک چیز کا بھی ہدیہ نہیں بھیجا ہے، اور ان باقیوں کو جو ہے نا ہدایہ مل رہے ہیں نیکیوں کی شکل کے اندر۔ اس لیے کم از کم اتنا صدقہ جاریہ چھوڑ کر جاؤ، ایسی اولاد چھوڑ کر جاؤ جو کم از کم جب نماز کے بعد سلام پھیرے تو ان کی زبانوں کے اوپر دعا ہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین کے اوپر ایسا رحم والا معاملہ فرما جیسے جب میں بچہ تھا انہوں نے میرے اوپر شفقت کی، مولا آج تو ان کے اوپر ایسا شفقت والا معاملہ فرما۔ اللہ پھر ایسی اولادوں کی انشاءاللہ دعا کو کبھی رد بھی نہیں کرے گا۔ جس طرح والدین کی دعا اولاد کے حق میں، اسی طرح اولاد کی دعا والدین کے حق میں، تو اولادوں کو صدقہ جاریہ چھوڑ کر جاؤ۔ اتنا تو کم از کم ہو کہ جو تلاوت کے بعد ذکر کے بعد ہاتھ اٹھائیں، دعا اٹھ کرے لیے، اور قبر پر جا کر تمہارے لیے ایصال ثواب کریں، سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ کر تمہیں بخش دیں، ایسی اولادوں کو جو ہے کم از کم چھوڑ کر جاؤ۔ علماء نے لکھا ایسی اولادوں کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ اللہ کس کو ایسی اولاد دے گا؟ اللہ کس کو ایسا جو ہے نا جو پیچھے وارث دے گا؟ فرمایا سب سے پہلا کہ جو اپنی اولادوں کو حرام سے بچائے گا، جو اپنی اولادوں کو حلال کھلائے گا، اللہ پاک ایسی اولادوں کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ جس کے دل کے اندر علماء کی محبت ہوگی، حفاظ کی محبت ہوگی، اللہ ایسوں کی اولادوں کے اندر علماء اور حفاظ پیدا کرے گا۔ اور جس کے دل میں علماء کا بغض ہوگا، حفاظ کا بغض ہوگا، ایسوں کی اللہ اولادوں کے اندر نہ علماء پیدا کرے گا نہ حفاظ پیدا کرے گا۔ لہٰذا یہ شرائط ہیں، اور اسی طرح جو ہے قرآن سے اور قرآن والوں سے محبت اور قرآن کی تلاوت سے محبت، یہ ایسی شرائط علماء نے لکھی ہے کہ اس کا مشاہدہ علماء نے کیا ہے کہ اللہ پھر ایسوں کو اولاد بھی ایسی عطا فرماتے ہیں۔ لہٰذا یہ بڑی بابرکت ساعت ہیں، بابرکت راتیں ہیں، تاک راتیں شروع ہو چکی ہیں، آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ معتکفین نے جس طرح ڈیرے ڈال دیے ہیں، آپ کے سامنے جو ہے نا جی چادریں لگ چکی ہیں، اب یہ اللہ کے در کے اوپر آ چکے ہیں، اب یہ اللہ کو منانے کے لیے جو ہے اللہ کے در پر آ چکے ہیں۔ اسی لیے صرف ان 8-10 بندوں کا کام نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا یہ میرے اور آپ کے صاحب کی زندگیوں کا مقصد ہے۔ اللہ راضی ہو جائے وہ بندہ جو ہے اس کی زندگی کے آنے کا مقصد جو ہے گویا کہ پورا ہو گیا، اور ساری دنیا کے خزانوں کو اکٹھا کر کے جو ہے اپنے قدموں میں ڈال دیا، اللہ کو راضی نہ کر سکا، یہ دنیا کا سب سے بدبخت ترین اور سب سے زیادہ بدنصیب ترین انسان ہوگا۔ لہٰذا اب جو ہے یہ آخری عشرہ ہے۔ آج دیکھو حضرت قاری صاحب نے آخر کے اندر سورہ بقرہ دوبارہ شروع کر دی۔ یہ جس طرح پچھلے سال کے اندر تھا کہ یہ ایک اشارہ ہے کہ اب جو ہے نا جی یہ قرآن شروع ہو گیا ہے، اب یہ اللہ کو علم ہے کہ آئندہ اس اگلے قرآن کے ختم میں کون کون شریک ہوگا۔ کتنے ایسے ہیں جو پچھلی دفعہ ہمارے ساتھ اس مجلس میں تھے اب نہیں ہیں، لہٰذا آئندہ کبھی پتہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے یہ نیت کرنا اور یہ کہنا ابھی بڑا وقت ہے اور ابھی کر لیں گے اور بعد میں توبہ کر لیں گے، یہ بیوقوف آدمی ہے اور یہ احمق آدمی ہے۔ لہٰذا یہ آخری ایام اور آخری دن اور مبارک ایام، مبارک ساعتیں، اس کے اندر اللہ جل شان کی طرف متوجہ ہو جائے، اور اللہ بڑی کریم ذات، اللہ معاف کرنے والی ذات۔ کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے عرض کی، مولا تیری نظر میں جو سب سے زیادہ مبغوض آدمی ہے، جس سے تو سب سے زیادہ بغض رکھتا ہے، اے اللہ مجھے ذرا اس بندے کی زیارت کروا دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ کل جب تو گھر سے نکلے گا سب سے پہلی تیری نظر جس بندے کے اوپر پڑے گی وہ میرا سب سے مبغوض بندہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلتے ہیں، ایک آدمی کے اوپر نظر پڑتی، دوبارہ گھر کے اندر جاتے، فرمایا مولا اپنا مبغوض بندہ تو دکھا دیا، اب یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اپنا محبوب ترین بندہ بھی مجھے دکھا دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جب کل گھر سے نکلے گا سب سے پہلی نظر جس کے اوپر پڑے گی وہ میرا محبوب ترین بندہ ہوگا۔
موسیٰ علیہ السلام نکلتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ وہی بندہ جس کو کل مبغوض کہا گیا تھا۔ عرض کیا یا اللہ، ایک ہی بندہ ایک وقت کے اندر وہ مبغوض بھی تھا اور اسی بندے کو تو نے محبوب بھی فرمایا، ماجرا کیا ہے؟ فرمایا موسیٰ، یہ بندہ جب کل میں نے تمہیں دکھایا اس کے بعد یہ گھر سے نکلا، اس کا بیٹا اس کے جو ہے نا جی کندھے کے اوپر سوار تھا اور یہ راستے کے اندر جا رہے تھے۔ اس کے بچے نے سے سوال کیا کہ ابا جان، اس دنیا کے اندر بڑی سے بڑی چیز کیا ہے؟ تو اس کے ابو نے جو ہے اشارہ کر کے بتایا کہ بیٹا یہ پہاڑ یہ بہت بڑا ہے۔ تھوڑے سے چند قدم آگے گئے، بیٹے نے سوال کیا کہ ابا جان اس پہاڑ سے بڑی چیز کیا ہے؟ تو باپ نے سمندر کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ بیٹا یہ سمندر جو ہے یہ اس پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ چند قدم آگے گئے، کہا ابا جان کہ سمندر سے بڑی چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ سمندر سے بھی بڑی ہے۔ پھر سوال کیا اس دنیا سے بڑی چیز کیا ہے؟ کہا کہ سورج جو ہے وہ اس دنیا سے بھی جو ہے نا جی کئی گنا بڑا ہے۔ پھر سوال کیا اس سورج سے بڑی چیز کیا ہے؟ تو اس کے باپ نے جو ہے اپنا سر جھکا دیا اور ندامت کے 2 آنسو کے بعد کہا کہ بیٹا سورج سے بڑے تیرے باپ کے گناہ ہیں۔ میں نے آج تک اللہ کی نافرمانی کے سوا کوئی کام نہیں کیا، مجھے آج تک سجدے کی توفیق نہیں ہوئی ہے، مجھے آج تک صدقے کی توفیق نہیں ہوئی ہے، میں نے آج تک اللہ رب العزت کو ناراض کیا ہے، لہٰذا میرے گناہ جو ہے وہ اس سورج سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ بچے نے سوال کیا کہ ابا جان آپ کے گناہوں سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں میرے رب کی رحمت ہے جو میرے گناہوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا موسیٰ، جب میرے بندے کا سر جھکا اور وہ 2 آنسو نکلے، اس وقت وہ جو مبغوض تھا وہ اس وقت پھر میرا محبوب بندہ بن گیا۔ اللہ جل شانہ جو ہے وہ معاف کرنے والی ذات، اللہ جل شانہ ندامت کے 2 آنسوؤں کو جو 7 سمندروں کا مالک ہے اس کے ہاں 2 آنسو کی بہت بڑی قیمت ہے۔ جب یہ ایک آنسو رب کے دربار کے اندر قبول ہو جاتا ہے، اللہ جل شانہ پچھلے سب کو معاف کر دیتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، مجھ سے کوئی نہیں سوال کر سکتا کہ یہ تو اتنا گناہ گار تھا اور اس کو کیوں ایک ہی لمحے کے اندر تو نے بخش دیا ہے۔ اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ وہ مالک ذات ہے، وہ خالق ہے، وہ رب ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ایک تو اللہ کی ذات سے مایوسی نہ امید نہ ہو۔ شیطان انسان کو رب سے مایوس کرتا ہے، سب سے بڑا اس کا جو حملہ ہے وہ انسان کے اوپر اللہ کی ذات سے اس کو نا امید کرتا ہے، مایوس کرتا ہے، بڑا تو گناہ گار ہے، 900 جو ہے نا جی چوہے کھا کر بلی حج کو جا رہی ہے۔ نہیں، اللہ جل شانہ فرماتے 900 نہیں 9 کروڑ بھی کھا لے، لیکن اگر سچے دل کے اندر توبہ کر لے اللہ جل شانہ سب کو معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دیں گے۔ بندوں کے حقوق بندے معاف کریں گے، بندوں کے حقوق بندے معاف کریں گے۔ اور ایک روایت کے اندر یہاں تک آتا ہے اللہ جب معاف کرنے پر آئیں گے تو اللہ کل قیامت کے دن اپنے ان بندوں کو بھی راضی کر دیں گے، اللہ ان بندوں کو خود ہی راضی کر دیں گے، اللہ ان کو دے کر راضی کر دیں گے، ان کو اتنی نیکی عطا فرمائیں گے کہ وہ جو ہے نا جی اپنی جو ہے ان خطاؤں کو جو ہے اپنے ان چیزوں کو معاف فرما دیں گے۔ لہٰذا آج کی اس مجلس کا جو بڑا پیغام، ایک تو جو ہے اپنی جو نسلیں، اپنی ہماری اولادیں جو ہمارے پاس امانت ہیں اور پرفتن دور ہے، ہمارے اپنی اولادوں کو ہم سے چھینا جا رہا ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے ہماری اولادیں وہ غیروں کے ہاتھوں کے اندر ہیں، ہماری اولادیں ہماری نہیں رہی ہیں، ان کو پڑھانے والے کوئی اور ہیں، ان کی ذہنی جو ہے نا جی نشوونما کرنے والے کوئی اور ہیں، ان کی برین واشنگ کرنے والے کوئی اور ہیں، ان کے نظریات عقائد کو تبدیل کرنے والے کوئی اور ہیں۔ اس وقت الحاد کا فتنہ چلا ہوا ہے، اللہ کا انکار جو ہے یہ اس وقت بہت عام ہو چکا ہے، اللہ کے انکار کے اوپر جو ہے نا جس وقت ہمارے عصری ادارے یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے اندر ایسے پروفیسر لانچ کیے ہوئے ہیں جو اللہ کی ذات کے اوپر براہ راست اعتراض کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ سے پہلے کیا تھا اور اللہ جب اس کائنات کو بنا رہا تھا نعوذ باللہ وہ کہاں تھا، ایسے سوالات جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 14 صدیاں پہلے منع فرما دیا۔ فرمایا جب تقدیر کی باری آئے اپنی زبانوں کو تالے لگا دو، جب اللہ کی ذات کی بات آئے اپنی زبانوں کو تالے لگا دو، اس سے آگے تمہیں شیطان گمراہ کر دے گا،
شیطان تمہیں گمراہی کے دلدل کے اندر ڈال دے گا۔ آج وہی جو پیشن گوئیاں تھی، وہ فتنے جو ہے نا جی آج جو ہے دوبارہ آ رہے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے، ان موبائلوں کے ذریعے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر جو ہے نا جی پابندیاں ہیں، ہماری بچیاں پردے کے اندر ہیں، ہماری بچی باہر نہیں جاتی ہے، ہماری بچی کو باہر سے کوئی چیز نہیں بتا سکتا ہے، لیکن یقین کرو وہ بچی پردے کے اندر، کمرے کے اندر ساری دنیا کی جو ہے نا جی وہ نظریات، خباستیں وہ اس ایک سکرین کے ذریعے اس کے دماغ کے اندر منتقل ہو رہی۔ اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی انسٹیٹیوٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو باہر سے آ کر کسی کی تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تم اس خوشی میں نہ رہنا کہ ہم نے تو اس کو پردے کے اندر رکھا ہوا ہے اور کوئی جو ہے نا جی اس کو تبلیغ نہیں کر رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری جو ہے اس کی ذہن کے اندر جو ہے اس کی ذہنی نشوونما ہو رہی۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ اگر ہم نے تعلق نہ رکھا مساجد کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، اپنے علماء پر اعتماد نہ کیا، اس وقت ایک بہت بری ہوا یہ بھی چلی ہے کہ بڑوں پر اعتماد کو ختم کیا جا رہا ہے، اعتماد ختم کیا جا رہا ہے، علماء سے تعلق رشتہ توڑا جا رہا ہے۔ دیکھو ایک بات ذہن کے اندر رکھو، علماء انبیاء نہیں ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء نہیں ہیں، علماء معصوم نہیں ہیں، لہٰذا ان سے خطا ہو سکتی ہے، ان سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے جو ہے نا جو آدمی ہر ایک چیز کو چھوڑ دے۔ جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں جی مولویوں کے اندر اختلاف ہے، اس لیے ایک کہتا ہے ادھر جاؤ، دوسرا کہتا ہے ادھر جاؤ، میں کسی کے پیچھے بھی نہیں جاتا ہوں، یہ شیطان کے پیچھے جا رہا ہے۔ جو کہتا ہے نا میں کسی کے پیچھے نہیں جاتا ہوں، یہ شیطان کے پیچھے جا رہا ہے، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا دیکھو ڈاکٹروں میں بھی اختلاف ہے، حکیموں میں اختلاف ہے، وکیلوں میں اختلاف ہے، لیکن کسی نے علاج کرنا نہیں چھوڑا ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ڈاکٹروں میں کی اختلاف کی وجہ سے میں علاج چھوڑتا ہوں۔ فرمایا جسمانی علاج کو نہیں چھوڑتے ہو ڈاکٹروں کے اختلاف کی وجہ سے، تو ان علماء کے اختلاف کی وجہ سے اپنے روحانی علاج کو کیوں چھوڑ دیتے؟ اس لیے شیطان کے جو ہے نا جالہ کار نہ بنو، اپنے بڑوں کے اوپر اعتبار کرو۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ وہ ایک لڑی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے چلی آ رہی ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انہی کی جو ہے صف کے ساتھ چلتے چلتے کل قیامت والے دن ہم انشاءاللہ صحابہ کرام کے ساتھ مل جائیں گے۔ تو ہمیں اپنے بڑوں پر اعتبار ہے، ہمیں اپنے بڑوں پر اعتماد ہے، ہم گلی کوچے کے دائیں بائیں کی باتوں کو نہیں سنتے ہیں۔ 14 صدیوں سے جو علماء جس چیز کے اوپر چلے آ رہے ہیں، علماء کا اجماع چلا آ رہا ہے، فقہاء چلے آ رہے ہیں، ہم نے اسی کو لینا ہے۔ 14 صدیوں سے امت جس کے اوپر جمع ہے، ہم نے اس کو لینا ہے۔ لہٰذا ہم نے جو ہے نا جی دائیں بائیں والوں کی اور راستے والوں کی باتوں کو اندر نہ آنا ہے نہ سننا ہے، اور انشاءاللہ جس طرح ہمارے بڑے جو ہے وہ ہمارے سامنے نمونہ بن کر چلے گئے اور ایک مثالی زندگی گزار کر چلے گئے، انشاءاللہ ہم بھی انہی کے نقش قدم کے اوپر چلیں گے۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ اپنی کم از کم اولادوں کے اندر ایک ایک کو ایسا وقف کر دیں کہ اس کے انشاءاللہ دین کے نام پر وقف کریں۔ ذہن میں کبھی یہ تصور نہ لانا کہ یہ کہاں سے کھائے گا، یہ کہاں سے کمائے گا، ایک ہی تو ہے، اس کو بھی ادھر ڈال دیا، یہ کیا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ایسوں کی اولادوں کو پھر ان کا خادم بنتے دیکھا ہے ان آنکھوں نے، جو کہتے ہیں نا کہ یہ اس نے تو ادھر ڈال دیا ہے، اور اللہ دنیا میں دکھا رہا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تم اپنے اندر ملکہ پیدا کرو، بادشاہ تمہارے قدموں میں بیٹھیں گے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے ایسے ایسے علماء اس وقت آپ کے زمانے میں موجود ہیں۔ علماء بڑی بات ہے، حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ بھی قریب کے زمانے میں جو گزرے، عالم بھی نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا۔ بادشاہ قدموں میں بیٹھنا سعادت سمجھتے ہیں۔ بادشاہ جو ہے نا جی وقت لے رہے ہیں حضرت سے، اور حضرت فرما رہے ہیں کہ جی مجھے تمہارے پاس بیٹھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ تو اللہ دکھاتا ہے یہ ساری دنیا کے خزانے اللہ کی نظروں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم جس نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا، اللہ اس کو وہ عزت عطا فرمائے گا کہ ساری دنیا اس کو دیکھی۔ تو انشاءاللہ ہم نیت کریں گے، اللہ جل شانہ جو ہے ہماری نیت کے اوپر انشاءاللہ ثمرات عطا فرمائیں گے۔ دعائیں بھی کریں اپنی اولادوں کے لیے، بد دعا کبھی نہ کریں، اولادوں کو دعاؤں کے اندر یاد کریں اور ان کو اپنی نگرانی نظروں کے اندر رکھیں، اور ان کے آنے جانے کے اوپر، ان کی مجلس کے اوپر، ان کے دوستوں کے اوپر۔ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ اپنے اولادوں کے دوستوں کے اوپر نظر رکھنی کہ وہ کن لوگوں کے اندر، کس مجلس کے اندر اٹھ بیٹھ رہا ہے۔
تو انشاءاللہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی نگرانی ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچانا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچانا ہے۔ یہ اللہ نے ذمہ داری ڈالی، لہٰذا اس لیے اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے اس پرفتن ماحول کے اندر ہماری حفاظت بھی فرمائے اور ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے، اور دین والوں کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔